آپ نے اس کا عنوان دیکھا اور اس حوالے سے میں اپنا مقالہ پیش کرتی ہوں. اس کے ریفرنسز بھی میں ڈاکٹر یاسر حسین سبتی صاحب کو بھیج چکی ہوں. اور اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے موقع دیا اس بہت حساس موضوع پر گفتگو کرنے کا. یہ تاریخ کا سفر ہے، 1400 سال پرانی تاریخ ہے. چونکہ مورخین کی آراء میں کچھ فرق ہے اس حوالے سے کہ بی بی پاک دامن کس سن میں ہندوستان آئی، لیکن ان تاریخوں میں چند سال کا ہی فرق ہے، کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. کچھ کتابوں میں 61 ہجری کا ذکر ہے اور کچھ تاریخوں میں 65 ہجری کا ذکر ہے. لیکن سب کا اتفاق اس بات پر ہے کہ یہ بیبیاں خانوادہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتی تھیں، اور ان میں نمایاں دختر حضرت علی علیہ السلام، جن کا اسم گرامی جناب رقیہ بنت علی ہے، جو کہ حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ تھیں، حضرت امام حسین، امام حسن حضرت عباس کی بہن تھیں، حضرت زینب حضرت ام کلثوم کی چھوٹی بہن تھیں. بی بی کے بابا بھی شہید راہ خدا، سارے بھائی شہید راہ خدا. بی بی کے 2 بیٹے کوفے میں اور 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب 21 رمضان کو 40 ہجری کو جب حضرت علی ضربت ابن ملجم کے نتیجے میں شہید ہوئے اور آخری وقت وصیت کے وقت بی بی رقیہ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے بابا کے سرہانے موجود تھیں، جن کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا تھا کہ یہ میری بیٹی ہندوستان میں تبلیغ کرے گی. یہ حضرت علی کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں. اس مقالے کی تیاری رمضان المبارک 2025 کے دوران سے شروع کر دی تھی. میں نے 2 ہفتہ پہلے یہ کرنا تھا، لیکن کچھ انٹرنیٹ کے مسائل اور میرے پاس گوگل میٹ نہیں تھا، وہ ختم ہو گیا تھا، اس لیے میں نہیں کر پائی. اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. اس کے لیے کتابوں کا سہارا لیا ہے. اس حوالے سے عرض کرنا، یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گی کہ گزشتہ کچھ 6-7 سال سے میرے خاندان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بی بی پاک دامنہ کے مزار مبارک کی جو جدید ترین صورت ہے، اس میں قانونی جنگ میں ہمارے خاندان کی کوششیں شامل ہیں. میرے شہید بیٹے نے بھی اس معاملے کو اسمبلی میں اٹھانے کے حوالے سے اپنی شہادت سے صرف 3 ہفتے قبل ٹویٹ کیا تھا، جو میرے پاس موجود ہے، اور اس میں حکومت وقت کو کہا تھا کہ اس معاملے کو طے کریں، اور بی بی کے مزار کی تعمیر کا جو اس وقت ہو رہا تھا سلسلہ، اور کچھ جھگڑا چل رہا تھا، اور میری بہن عدالت میں پیش ہوتی رہی ہیں. اور میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، لیکن اس حوالے سے آپ کو بتانا ضروری تھا. اور یہ بھی میں بتانا چاہوں گی کہ ڈاکٹر فرید خان صاحب نے بکمال... میں آپ کو 1 منٹ کے لیے روک رہا ہوں، معافی دیجیے. ہمارے درمیان علامہ کاشف نور صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں ان سے ملتمس ہو رہا ہوں کہ وہ اس پروگرام کے آج کے پروگرام کی صدارت فرمائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ اپنی بات جاری رکھیے. جی، ڈاکٹر فرید صاحب کی میں خاص طور سے شکر گزار ہوں. انہوں نے اس حوالے سے مجھے تبرکات کے ساتھ کتابیں TCS کر کے بھیجی تھیں، جس نے بہت مدد کی اس مقالے کی تیاری میں. وہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. اور یہاں یہ بھی پیش کروں کہ مجھے منقبت عطا ہوئی بی بی پاک دامن نے عطا فرمائی، جو آپ کے سامنے اس کا آغاز کرتی ہوں اور پھر انجام میں بھی اخیر میں بھی بتاؤں گی. اے بی بی رقیہ بنت علی، اے پاک لقب اے پاکیزہ. اے بی بی رقیہ بنت علی، اے پاک لقب اے پاکیزہ. ہے نام اعلیٰ عظمت ہے بڑی، اے پاک لقب اے پاکیزہ. عاشور کی شب یہ حکم ہوا، تم ہند کی جانب کوچ کرو. عاشور کی شب یہ حکم ہوا، تم ہند کی جانب کوچ کرو. تعمیل یہ حکم امام کی تھی، اے پاک لقب اے پاکیزہ. اللہ کے نور سے روشن ہے ہر سمت شبستان دنیا. اللہ کے نور سے روشن ہے ہر سمت شبستان دنیا. لاہور میں یہ ایک شمع جلی، اے پاک لقب اے پاکیزہ. ناپاک ارادے دشمن کے سب خاک میں مل کر خاک ہوئے. ناپاک ارادے دشمن کے سب خاک میں مل کر خاک ہوئے. کیا خوب گواہ چادر تھی تیری، اے پاک لقب اے پاکیزہ. سب لال تیرے خون میں ڈوبے، 2 کوفے میں 2 کربل میں. سب لال تیرے خون میں ڈوبے،
दो कूफे में दो करबल में और मांग भी तेरी उजड़ गई, ए पाक लकब ए पाकीज़ा, और दामन पाक तेरा बीबी, ये नाम तेरा मशहूर हुआ, और दामन पाक तेरा बीबी, ये नाम तेरा मशहूर हुआ, तू बहन है बीबी ज़ैनब की, ए पाक लकब ए पाकीज़ा। अब ये किताब जो मुझे डॉक्टर फरीद ने भेजी थी वो 450 सफ़ों की किताब है, बड़े साइज की किताब है, जिसके मुसन्निफ जो है मौलवी मोहम्मद बख्श शाह कुरैशी हैं, और इसमें 27 लोगों ने, जिनमें ज़ुअमा, अहले इल्म, अहले मिंबर, खतीब और स्कॉलर्स शामिल हैं, उन्होंने तकरीज़ लिखी है। यानी वो किताब पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी राय उसके अंदर लिखी है, जिसमें लिखा है लोगों ने, और इसलिए मैं ये बयान कर रही हूँ कि इसकी वेरिफिकेशन ऑथेंटिसिटी के लिए। और इन्होंने 1960 में इस पे काम शुरू किया था जनाब मौलवी मोहम्मद बख्श ने, क्योंकि देखिए जदीद तरीन ये किताब है और ये मेरे पास मौजूद है कि नंबर 1 में आपके सामने अर्ज करूं कि वाक़े करबला शब आशूर में जिन मस्तूरात को हुक्म दिया गया आप यहाँ से चले जाएं और हिंदुस्तान तशरीफ ले जाएं, इनके हमरा कई सौ आदमी थे, यानी 704 आदमी का फिगर है। और इसमें मंशाए इमाम हुसैन ये थी कि खून हुसैन छुप न सके, और इसी गरज से गैर ममालिक में भी जो आदमी अमरा आए थे वो रवाना किए। मुजावरान बीबी पाक दामन जो कि पहले आतिश परस्त थे, लाहौर में आतिश परस्त से ये लोग बीबी पाक दामन के मोज़े से मुसलमान हुए। ये पहली सदी हिजरी का वाक़या है। तारीख कासिर है कि पहली सदी हिजरी में किस बुजुर्ग ने इन आतिश परस्तों को मुसलमान किया। नेज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नो के नेजा पर सूरह कहफ की तिलावत करके जो ये फरमाया था कि लोगों में मेरा किस्सा असहाबे कहफ से भी ज्यादा ताज्जुब अंगेज है। बीबी पाक दामना का रोज़ा मुबारक कहफ के मानंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हमशीरा दुआ तलब करके जिंदा जमीन में समा गई। नंबर 2, दाता गंज बख्श के मुतालिक किताबों में है मुतबर किताब तोहफतुल वासिलीन में कि दाता गंज बख्श जिनका दौर 5वीं सदी हिजरी का है, वो बीबी पाक दामन के मजार पर पाप प्यादा हाजिरी देते थे। बीबी पाक दामन पहली सदी हिजरी में आई थी। दाता गंज बख्श साहब की वफात जो है वो 465 हिजरी में हुई। नंबर 3, इमारत, अहाता, कमरा और बरामदा बीबी पाक दामन का जो है वो गजनवी तर्ज तामीर का है, जो कि महमूद गजनवी ने बनवाया था। इसका पहला हमला 410 हिजरी को हुआ। अब बीबी पाक दामन की आमद जो है वो पहली हिजरी में हुई है, पहली सदी हिजरी में हुई है। नंबर 4, इमाम पाक हुसैन अलैहिस्सलाम के मुंह से जो कलमा हक बतौर पेशिन गोई निकला कि जिस जगह हिंदुस्तान में मेरी हमशीरा तुम पनाह लोगी वहां एक इस्लामी मुमलकत बन जाएगी। चनाचे वो पाकिस्तान बन गया और फरमाने इमाम पूरा हुआ और लाहौर पंजाब का दारुल खिलाफा बना। अच्छा, 5 नंबर ये कि एक गलत रिवायत जो इससे पहले इस मजार के मुतालिक मंसूब की गई थी वो ये थी कि ये मजार सैयद अहमद तोख्ता तिरमिजी की साहबजादियों का है। इस हवाले से अभी आगे आएगी। सैयद मोहम्मद तोख्ता तिरमिजी की साहबजादियां भी दफन हैं, लेकिन इनिशियली जो है ये बीबी पाक दामना का मजार है। ये मैं आगे तफसील आपको बताऊंगी। ये सैयद 6ठी सदी हिजरी में थे और बीबी पाक दामना पहली सदी हिजरी में थी। अच्छा, बीबी पाक दामन के मज़ारे अक़दस के मुजाविर जो थे वो पहली सदी हिजरी से वो मौजूद थे, तो वो मुसलमान हुए हैं। अच्छा, मौलाना आशिक हुसैन ने 1976 में लिखा कि 1960 से मौलवी मोहम्मद बख्श कुरैशी हज़रत बीबी पाक दामन की तारीख मुरतब करने की कोशिश कर रहे हैं। उलमा इस किताब पर तस्दीक और तकरीज लिखते रहे हैं। जैसे मैंने अर्ज किया ना, 27 उलमा की तो मैंने खुद इसमें गिनी है। अभी वक्त नहीं है कि मैं सबको आपके सामने बयान करूं। 1300 साल के बाद ये किताब तहकीक मायारात के सामने आई है, ये बहुत बड़ा कारनामा है। फिर अब्दुल हक चिश्ती निजामी कादरी गोलवी शरीफ ने लिखा है, बीबी पाक दामन के मजार से मुताल्लिक जो गलत रिवायात दाता गंज बख्श के मुतालिक फैलाई गई हैं, मौलवी मोहम्मद बख्श ने इनका भी मुंहतोड़ जवाब दिया है और गलत फहमियां पैदा करने वालों और शकूक को शुबहात डालने वालों की शिकनी की है। अच्छा, बीबी पाक दामन और उनकी साथी खवातीन का हसब नसब।
सैयदा रुकैया कुबरा बिनते अली अलैहिस्सलाम 32 हिजरी को मदीने में पैदा हुई। आपकी वालिदा का नाम उम्मुल महबा अल मारूफ उम्मे हबीब बिनते रबाती बिन तगलब है। ये आप हजरत अली की बेटी हैं, लेकिन दूसरी बीवी, इन बीवी से जिनका नाम मैंने आपको बताया है, क्योंकि हजरत अली ने जनाब फातिमा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बाद जो निकाह किए थे, ये आप उनमें से एक उनकी बेटी हैं। इनसे आपकी 2 बहनें और एक भाई उमरो बिन अली इब्न अबी तालिब है। याद रहे कि बीबी रुकैया का बचपन कूफे में एक शहजादी की हैसियत से गुजरा और 40 हिजरी में जब साहिब मिंबर सलूनी को 19 रमजान की हालत नमाज में ज़रबत लगी, को आपकी शहादत हुई, तो इस मौजूद हजरत अली की छोटी औलादों में से है और इनके बारे में हजरत अली का ये कौल मारूफ है कि मेरी ये बेटी हिंदुस्तान में तबलीग करेगी। हजरत अब्बास अलमदार और शहीद करबला जो है बीबी रुकैया को अपने हिस्से की बहन कहते हैं। याद रहे खानवादा अहले बैत में कई माओं की औलादें बेहतरीन मोहब्बत और अखलाक की खूबियों के साथ जिंदगी बसर करती थी। इनका सबसे बेहतरीन सबूत ये है कि हजरत अब्बास अलमदार, जिनकी वालदा हजरत उम्मुल बनीन थी, जिनसे हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जनाब सैयदा के बाद शादी की थी, और हजरत अब्बास अलमदार को जनाब सैयदा की दुआ भी कहा जाता है। और सब जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हजरत अब्बास और हजरत अब्बास को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत थी। और यही कैफियत बड़ी बहनों की जनाब ज़ैनब कुबरा और उम्मे कुलसूम की थी। याद रहे कि खानवादा इस्मत और तहरत में नाम भी कुबरा और सुखरा की निस्बत से रखे जाते थे। अलकाब और कुनियत भी अहम होती थी, यानी ज़ैनब नाम, ज़ैनब कुबरा, ज़ैनब सुखरा इस तरह होता था, और जैसे फिर कुनियत जो थी वो उम्मे कुलसूम होती थी। अच्छा, वो वजूहात जिनके तहत बीबी पाक दामना को लाहौर रवाना किया गया। अब यहाँ लिखते हैं, हर शख्स की औलाद 5 उंगलियों की तरह बराबर नहीं होती। इसी तरह मौलाए कायनात हजरत अली की भी बहुत सी औलादें तारीख में बयान हुई हैं। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद की बात अलग है और उनका मर्तबा भी अलग है कि उनका मर्तबा सबसे ज्यादा बुलंद है और अज़रुए कुरान उनके बेटे फर्जंद रसूल कहलाए। अबना ना की सनद उनको हासिल है। दूसरी बीवियों से भी जो औलादे हैं वो भी अपने अपने मकाम पर आला मकाम रखते हैं, और किसी में मादाए बर्दाश्त और सब्र तहम्मुल है, किसी में जलाल और गजब है, मजहर जलाल का ज़हूर है। इनमें हजरत अब्बास अलमदार और इनकी हमशीरा हजरत बीबी रुकैया कुबरा, इनमें खुदा के मजहर जलाल का ज्यादा ज़हूर है। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला मोहल्ला से शब आशूर, जैसा कि कुतुब तारीख में दर्ज है, कि इनको हिंदुस्तान रवाना कर दिया था। उसकी वजह खास ये थी कि अगर इनको काफिला शाम में बाकी मुखद्दरात इस्मत व तहारत के हमरा कैद की सूरत में रवाना किया जाता तो ये बीबी पाक यजीदियों के बर्दाश्त न करती और गजब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीदियत का खात्मा क़यामत तक के लिए करना चाहते थे, वो मिशन मुकम्मल ना हो पाता। और यहाँ हिंदुस्तान आकर आखिर बीबी ने वही इज़हार फरमाया कि क्या है, दरबार हाकिम में आपको बुलाया गया है, तो इसके बार बार इजहार पर ऐसी जलाल में आई कि नजर गजब से उसको देखा कि वो बेहोश हो गया और होश में आकर मुसलमान हो गया। बेटा तो मुसलमान हो गया था लेकिन बाप मुसलमान नहीं हुआ था। और जब इसके बाप महान बरन को आते सुना तो दुआ तलब करके जिंदा जमीन में समा गई, मगर दरबार काफिर में जाना कबूल न किया। मगर हजरत बीबी ज़ैनब को उनके अंदर सब्र और बर्दाश्त इतना ज्यादा था कि नंगे सर पत्थरों की बारिश में बर्दाश्त करके बाजारों की भीड़ में बागी की बहन मशहूर होकर शराबी के दरबार में बीबी पेश हुई थी। तो मौला हुसैन जानते थे कि ज़ैनब ने ये सब्र और बर्दाश्त है कि ये 9 घंटे खड़ी होकर बयान देती रही और बद्दुआ न की और न जमीन ने समाने की दुआ की। अगर यजीदी फौज को तबाह बर्बाद करना होता, इमाम हुसैन को ये मतलूब होता, तो जिन्होंने मदद के लिए अपने आप को पेश किया था, दरिंदों ने हाजिर होकर इजाजत तलब की थी,
فرشتوں کی فوج نے آ کر مدد کی پیشکش کی تھی. یاد رکھیں بدر میں فرشتے مدد کے لیے آئے تھے. اگر امام چاہتے تو امام حسین اللہ کی مخلوق کو حکم دیتے اور ایک لمحے میں یزید کو تباہ و برباد کر سکتے تھے، لیکن حضرت امام حسین نے حد سے زیادہ مظالم برداشت کر کے خدا کے نام کو، توحید کو دنیا میں قائم کرنے کی مثال قائم کرنی تھی. اس لیے انہوں نے اپنے مشن کو ادھورا نہ رہنے دیا بلکہ پورا کر کے یزیدیت کا خاتمہ کر دیا اور اپنی مظلومیت سے خدا کے نام پر قربانی دینے کی مثال قائم کر دی اور یزید کو قیامت تک کے لیے ملعون بنا کر رکھ دیا. یہی وجہ تھی کہ بی بی رقیہ کو ہندوستان روانہ کر دیا تھا. امام بخوبی جانتے تھے کہ ان دونوں بہن اور بھائی میں خدا کے جلال کا مظہر ہے، اس لیے کربلا میں عباس کو جنگ کی اجازت نہ ملی. وہ ہاتھ جوڑتے رہے، امام کے حکم کے پابند تھے، تلوار روک دی اور غمزدہ صورت میں ہر امر میں حکم امام کے سامنے سر تسلیم خم کیا تھا. اپنے غصے کو ضبط کرتے رہے. ان کی بہن بی بی رقیہ کو تاکیدی حکم دیتے ہوئے روتے ہوئے کربلا سے روانہ کر دیا ہندوستان کی طرف، اور وہ ترستی آنکھوں سے ٹھنڈی سانس بھر بھر کر ہندوستان پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی رہی اور ہندوستان روانہ ہو گئی. جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہ اپنے خانوادے کو دیکھتی جاتی تھی. ہمیشہ کے لیے مفارقت کو برداشت کیا اور فرمان امام کو قبول کر کے دور افتادہ ہو گئی. جناب امام یزید لعین کے عزائم سے باخبر تھے. اچھا، یہاں جو ایک اور وجہ جس کا ماضی میں امام کو تجربہ تھا وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، جو عام طور پہ کتابوں میں بیان نہیں ہوتا، کہ یزید زبردستی ہاشمی دوشیزگان سے نکاح کرنے کا خواہش مند تھا، بار بار رشتے بھیجتا تھا. اس لیے جو تمام لڑکیاں شادی کی عمر کی تھیں، وہ تمام دوشیزگان جو نکاح کے قابل تھیں، بی بی پاک دامن کے ساتھ ان کو، یہ بنی ہاشم کی لڑکیوں کو ہندوستان روانہ کر دیا تاکہ یزید کی قلمرو اور دسترس سے دور کر دی جائیں اور واپس مدینہ نہ آئیں. واقع حرہ بھی امام کی نظر میں تھا. آپ سب جانتے ہیں جو کربلا کے بعد کربلا کے بعد جو واقع حرہ ہوا، مدینے میں جو ہوا بعد کربلا، اور جناب اس وقت کربلا کے لیے جب نکل رہے تھے تو جناب ام البنین مادر عباس کو بھی مدینے میں چھوڑ دیا تھا، جن کے پاس ایک چھوٹا پوتا تھا. ایسی خطرناک اور مصیبت کے وقت کربلا معلّہ میں اپنے وفادار اصحاب کو فرمایا، ان بیویوں پاک دامنوں کو اپنی حفاظت میں رکھنا اور یہ مت ظاہر کرنا کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں یا ہاشمی خاندان میں سے ہیں اور ان کی منزل ہندوستان ہے. وہاں یزید لعین کی حکومت نہیں ہے اور فوراً تیار ہو کر روانہ ہو جاؤ. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا 65 کجاوے بچوں اور مستورات کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے. مگر جب شہادت کے بعد کربلا سے مستورات کو قید کر کے کوفہ و شام لے جایا گیا تو کوئی نوجوان لڑکی غیر شادی شدہ ان قیدیوں کے ساتھ نہ تھی. شادی شدہ مستورات اور ضعیف اور بچے قید ہو کر شام یزید کے دربار میں گئے تھے. لعین یزید بار بار یہ پوچھتا رہا کہ یہ کون کون عورتیں ہیں، کون کون مستورات ہیں جن کو ان نے دریافت کیا کہ یہ زینب کون ہے جس کا نام بار بار کربلا میں لیا جاتا ہے. سامعین یقیناً سمجھ رہے ہوں گے کہ عزت و عصمت کے حوالے سے خانوادہ رسول کی خواتین کی عزت و عصمت جو تھی وہ اس وقت خطرناک وقت میں، جس کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا. اس کے بعد جب قید سے رہا ہو کر مخدرات عصمت مدینے میں تشریف لائے تو صرف 3 کجاوے اور اونٹوں کے تھے. بی بی پاک دامنہ ان میں مدینہ نہیں گئی. کوفہ اور شام کی راہ میں بھی کہیں ان کی قبریں نہیں ہیں، صرف لاہور میں ہے. تو یہ جو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ امام علی مقام نے شب عاشور یزید ملعون کے ناپاک ارادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوائے چند شادی شدہ خواتین اور نابالغ بچیوں کے باقی سب نوجوان غیر ممالک روانہ کر دیا تھا تاکہ یزید کے عزائم خاک میں مل جائیں. اس خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے امام پاک نے بی بی رقیہ کے ہمراہ ان کو ہندوستان روانہ کر دیا تھا. آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، اے یزیدیو، اگر تم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے تو مجھے ہندوستان جانے دو. یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، مگر انہوں نے نہ جانے دیا. حضور کا آپ کا خیال تھا کہ ہند جا کر تبلیغ کریں گے،
اس لیے انہوں نے اپنی بہن کو روانہ کیا اور ساتھ یہ پیشین گوئی بھی کی تھی کہ آپ کے وہاں جانے سے ایک بڑی اسلامی سلطنت قائم کی جائے گی۔ یہاں کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں جو ایک نوحے کے ہیں۔ ہردے میں سما جاتے، جیون میں جگہ پاتے، شبیر مدینے سے گر ہند میں آ جاتے۔ تو یہ اہل ہند کی محبت تھی ان کے لیے، اور اہل ہند کے حوالے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو آنے والے وقت کا علم تھا، جس کے تحت کربلا معلیٰ سے شب عاشور ایسے نازک وقت میں مخدرات عصمت کو باہر روانہ کیا۔ امام نے در حفاظت حفاظ قرآن بی بی رقیہ کو دور از کوفہ و شام و عرب روانہ کیا، ہندوستان کی طرف۔ ہندوستان ایسا ملک تھا اس وقت جو یزید کی دسترس سے دور تھا۔ اچھا، شہید انسانیت کتاب جو ہے علامہ علی نقی کی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امیہ خاندان سے یہ ماضی بیان کر رہے ہیں، خاندان کے کئی رشتے طلب کیے گئے۔ جو خاندان آپ سب جانتے ہیں، جو خاندان عظمت و عزت رکھتا ہے، لوگ اس سے رشتے جوڑنے کے، مگر ہاشمی خاندان نے ان کو ایک مرتبہ اسی طرح حاکم شام نے قاصد روانہ کیا اور امام حسین سے رشتہ طلب کر دیا۔ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ رشتوں کے حوالے سے کتنے خاندانوں میں جو ہے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر خواہش کا رشتہ یزید کو مل جائے جو اس وقت شادی کی عمر کی ہو، اور یہ بھی پیشکش کی گئی تھی کہ عبداللہ ابن جعفر کا تمام قرضہ ادا کر دیا جائے گا، اور رشتہ طلب کیا، مگر امام نے صاف انکار کر دیا اور سختی سے انکار کیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں اس انکار کی وجہ کیا تھی کہ خانوادہ عصمت و طہارت کی پاک و پاکیزہ لڑکیاں فاسق و فاجر کے نکاح میں امام نہیں دینا چاہتے تھے۔ ایک کتاب جس کا حوالہ موجود ہے کہ ایک دفعہ حاکم شام نے قاصد روانہ کیا اور رشتہ طلب کیا، تو اس وقت امام حسین نے قاصد کے روبرو مسجد میں اسی وقت ہاشمی خاندان کی جتنی لڑکیاں تھیں ان کے نکاح ہاشمی خاندان کے لڑکوں کے ساتھ سامنے ہی، قاصد کے سامنے ہی کروا دیے۔ اور جس میں آپ کو پتہ ہے ایک حدیث کا جو مفہوم ہے آپ لوگ سب بہتر جانتے ہیں، ہماری لڑکیاں ہمارے لڑکوں کے لیے ہیں اور ہمارے لڑکے ہماری لڑکیوں کے لیے ہیں۔ تو اس میں قاصد سے کہا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ جا کر تم اپنے حاکم کو بتا دینا، اور اس کے پیغام کا یہی وجوہات تھیں جن کے تحت حضرت امام حسین علیہ السلام نے مندرجہ ذیل انتظامات کیے کہ کل میری شہادت کے بعد یزید ملعون سے اس کی یہ دیرینہ خواہش پوری نہ ہو سکے کہ جب خاندان کے سارے مرد شہید ہو جائیں تو وہ تمام ہاشمی لڑکیوں کو امیہ خاندان میں کہیں زبردستی نہ شامل کرے۔ یزید سے بچانے کے لیے شب عاشور غیر ممالک میں روانہ کرنے کا انتظام کر دیا تھا۔ مدینے سے روانگی کے وقت اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ صغریٰ کو، جو کہ کم سن تھیں اور بیمار تھیں، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ اور جناب ام البنین کے پاس چھوڑ کر روانہ ہوئے تھے۔ حالانکہ جناب فاطمہ صغریٰ کی بڑی تمنا تھی کہ وہ اپنے باپ کے ہمراہ قافلے کے ساتھ ہمراہ ہوں۔ اور ناظرین، آپ کی اطلاع کے لیے یہ بی بی فاطمہ صغریٰ ہیں جن کا نکاح حضرت حسن مثنیٰ سے ہوا تھا، جو امام حسن کے بیٹے تھے، جو کربلا میں زخمی ہو گئے تھے اور اہل کوفہ نے پھر ان کی تیمارداری کی تھی۔ حسن مثنیٰ اور فاطمہ صغریٰ کا بیٹا عبداللہ محض تھا۔ عبداللہ محض کا بیٹا جو تھا وہ نفس زکیہ تھا۔ نفس زکیہ کے بیٹے عبداللہ شاہ غازی ہیں جو آپ کے ہمارے کراچی شہر میں موجود ہیں۔ تو ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ لاہور میں ہماری بی بی پاک دامنہ موجود ہیں خانوادہ رسالت سے، اور کراچی میں جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی موجود ہیں۔ یہ ظاہر ہے بی بی پاک دامنہ پہلے آئی تھی اور عبداللہ شاہ غازی دوسری ہجری میں آئے تھے۔ انشاءاللہ کبھی آپ لوگوں نے موقع دیا تو عبداللہ شاہ غازی کے حوالے سے بھی میں آپ سے گفتگو کروں گی اور مقالہ پیش کروں گی۔ اس حوالے سے میری کتاب بھی موجود ہے جو کہ اشاعت ہو چکی ہے، شائع ہو چکی ہے۔ اور یہاں یہ بتاتے ہوئے میں سر جھکا کے بہت ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کروں کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جو شجرہ لگا ہوا ہے وہ مجھ ناچیز نے بنایا ہے، اور وہ میرے مسودے میں سے لے کر 2018 میں میرے مسودے میں سے لے کر اہل اوقاف، محکمہ اوقاف نے مجھے اطلاع دیے بغیر یا اجازت لیے بغیر یا کسی بھی قسم کے تذکرے کے بغیر وہ اتنی بڑی لوح کے اوپر انہوں نے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر وہ لگا دیا ہے۔ آپ ابھی بھی جائیں گے جب زیارت کے لیے دیکھیں گے تو وہ شجرہ میرے قلم کی محنت ہے، وہ میری تحقیق ہے وہ، الحمدللہ۔
ایک دوسری کتاب جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں یہ ہے, اس کا بھی میں نے حوالہ ڈاکٹر صدیق صاحب کو بھیج دیا ہے, کہ مخدومہ بی بی رقیہ بنت علی بی بی پاک دامنہ کی سوانح حیات ہے, جن کے انجینئر محمد مسعود ہاشمی نے 2003 میں اس کو شائع کیا ہے اور الغازی پبلیکیشنز لاہور سے ہے. وہ کچھ یوں لکھتے ہیں, مجھے میر صاحب آج ذرا وقت دیجیے گا بولنے کا, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے میں پتہ نہیں آج کمپلیٹ کر پاؤں گی یا نہیں, لیکن میکسیمم زیادہ سے زیادہ میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتی ہوں. جی, تاریخ کے طالب علم اور خصوصاً زیادہ ہے تو اسے 2 حصوں میں تقسیم کر لیں اگر مناسب سمجھیں تو. جی میرا خیال ہے 2 حصوں میں کرنا پڑے گا, لیکن ابھی کم از کم آئندہ 10 منٹ 15 منٹ تو دے دیں تھوڑے سے. 2 حصوں میں کرنا پڑے گا, اگلے حصے میں اگلے ویک بھی کریں گے انشاءاللہ. تاریخ کے طالب علم خصوصاً اسلامی تاریخ اور ہندوستان میں ورود اسلام کے قائدین کے متعلق کس کتابوں میں کچھ بھی تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے, کیونکہ ہندوستان میں تاریخ نویسی کا فن صرف بادشاہوں کے درباری مورخین کے علاوہ کہیں بھی نہیں تھا. ان میں صرف شاہ جہاں نے خلاصۃ التواریخ بادشاہ نامہ لکھا, جس کو شاہجہاں نے لکھوایا تھا, تذکرہ چغتائی, تاج المائر وغیرہ کے علاوہ کوئی قابل ذکر تاریخ نہیں ملتی. بی بی پاک دامنہ کے حوالے سے بھی تاریخ کی کتابوں میں اختلاف ہے. آج کے مقالے میں مختلف کتابوں کے حوالے سے جو حقائق دستیاب ہیں میں انہی کا ذکر کروں گی. ایک کتاب جناب انجینئر مسعود ہاشمی صاحب کی تحریر کردہ ہے, جو 2003 میں الغازی پبلیکیشن نے شائع کی ہے, اور جس کے آخر میں 32 کتابوں کے حوالے ہیں, ان کے نام موجود ہیں جو میں نے ستی صاحب کو بھیج دیے ہیں, اور اس میں مدر بکس بھی ہیں, ظاہر ہے بوقت ضرورت بتائے جا سکتے ہیں. طوالت کے خوف سے میں نے اس میں شامل نہیں کیا. اچھا, اس کتاب میں بی بی پاک دامنہ کی آمد کی تاریخ جو ہے لاہور میں وہ تھوڑی سی مختلف ہے, لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ جو لاہور میں مزار ہے یہ بی بی رقیہ بنت علی کا ہے, بی بی پاک دامنہ کا ہے, اور یہ خانوادہ اہل بیت سے ہیں, اور یہ حضرت علی کی بیٹی ہیں, اور یہ بنی امیہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر یہ لاہور میں آئی تھیں, اور ان کے حوالے سے یہ وہ بھی پیشن گوئی بھی تھی کہ یہ بیوی جب بر صغیر میں ہندوستان میں آئیں گی تو یہاں ایک اسلامی مملکت بنے گی, اور ان کے نور سے, ان کی تبلیغ سے, روشنی سے یہاں اسلام کی روشنی پھیلے گی, ان کی خوشبو سے اسلام کی خوشبو پھیلے گی. جلال الدین واقع کربلا کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت ختم کر دی اور بنو ہاشم کے لوگ شام پر حملہ کرنے کے لیے لشکر اکٹھا کرنے لگے. یزید نے مسلم بن عقبہ کی سرگردگی میں 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے یہ کہہ کر بھیجا کہ مدینہ کے تمام مردوں کو ختم کر دیا جائے. واقعہ حرہ کی طرف ہوا ہے. جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کی صفحہ نمبر 210 پر لکھا ہے کہ 63 ہجری میں یزید کو اطلاع ملی کہ مدینے والوں نے اس کی بیعت توڑ دی ہے, تو یزید نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے فوج بھیجی اور مدینے والوں کا سر اڑا دینے کا حکم دیا اور اہل مدینہ سے جنگ کا اعلان کر دیا. چنانچہ باب طیبہ میں جنگ ہوئی جو واقعہ حرہ کے نام سے تاریخ میں جانی جاتی ہے. یہ تاریخ اسلام کا وہ سیاہ باب ہے جو آج تک خون کے آنسو رلانے کے لیے کافی ہے. میں صحابہ کو شامیوں نے چن چن کر قتل کیا اور دوسرے مسلمانوں کا قتل عام ہوا. شہر نبی کو 2 ماہ تک لوٹا گیا اور 1000 دوشیزہ کنواری لڑکیوں کو حاملہ کر دیا گیا اور ان کی عزت تار تار کر دی گئی. واقدی نے عبداللہ بن حنظلہ کی زبانی لکھا ہے کہ یزید نے ہم پر اس وقت حملے کیے جب کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ اب آسمان سے پتھر برسیں گے. یزید پر ہم نے اس وقت حملے کیے, اہل مدینہ نے اس وقت حملے کیے جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اب آسمان سے پتھر برسیں گے, کیونکہ لوگ اپنی ماؤں, بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کر رہے تھے اور نماز چھوڑ چکے تھے, یعنی شریعت محمدی کے احکامات مکمل طور پر پامال ہو چکے تھے. ذہبی نے لکھا ہے کہ جب مدینے والوں کے ساتھ ظلم و ستم کر چکا یزید اور انہی کے ساتھ شراب نوشی اور دوسری برائیاں کرنے لگا تو جنہوں نے اس کی حمایت کی تھی لیکن ان کی بہو بیٹیاں بھی یزید کے سپاہیوں کے تصرف میں آ گئیں تو ان لوگوں نے یزید پر حملہ کرنے کی ٹھان لی. لیکن اس وقت تک پورا مدینہ لٹ چکا تھا. مسجد نبوی میں اذان نہیں دی جاتی تھی, مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے. یزید کے حکم پر
मक्का पर भी हमला करके फौज मक्का भेजी गई और इसका सिपा सालार मुस्लिम बिन उकबा राह में ही अजाब इलाही का शिकार हुआ तो दूसरे आदमी को सिपा सालार बनाया। इस फौज ने मक्का पहुंचकर इब्ने जुबैर पर हमला कर दिया। इब्ने जुबैर काबे में महसूर हो गया और यजीदी फौज ने काबे पर मंजनीकों से पत्थर बरसाए। ये वाकया माह सफर 64 हिजरी का है और शहर में आग लगा दी, जिसके शरारों से काबे का पर्दा और इसकी छत जल गई। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में जो जन्नती मेंढा आया था वो और ज़बह हुआ था और जिसका सर अब तक काबे की छत में लगा हुआ था, खाकिस्तर कर दिया गया। वो तस्वीर जो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया और आने वाले आइम्मा की काबे की दीवारों पर चस्पा थी, इस आग में जल गई। ये सफा नंबर 24 पे ये तफसील बयान है। याद रखिए कि ये तस्वीर वाली जो बात है ये अरब के माशरे में ये ऐसा इतना मायूब नहीं समझा जाता था जितना हमारे बरसगीर के माशरे में समझा जाता है। अल्लाह ने यजीद इब्ने माविया को 64 हिजरी में हलाक कर दिया। इसके बाद माविया इब्ने यजीद को बादशाह बनाया गया जो इस तख्त ताज से बेजार था। इसे और खालिद बिन यजीद को मरवान बिन हकम ने कत्ल करवा दिया और यजीद की बीवी से शादी करके खुद बादशाह बन गया। इसने हजाज के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को मुकर्रर किया, जिसने मक्का और मदीना में खून की नदियां बहा दी। हर तरफ बेरा रवी फैली हुई थी। बहुत से सहाबे कराम को शहीद किया। बनु हाशिम को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल किया गया, यहाँ तक कि इब्ने उमर को जो इन्हीं के बही खाते जहर देकर मार दिया गया। अब ये वो हालात थे जिनकी बिना पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने मुखद्दरात इस्मत बनु हाशिम और सादात बनी फातिमा के बच्चों को पहले इराक और फिर साहिल मकरान पर पहुंचाने का काम जनाब मुख्तार सक़फ़ी के सुपुर्द किया। ये दूसरी तारीख के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ, जिन्होंने अपने सिपा सालार इब्राहिम बिन मालिक अश्तर के हमराह सिंध की बंदरगाह मकरान पर 65 हिजरी को पहुंचा दिया। इमाम का फरमाना था कि मेरे जद्दे अमजद का ये फरमान है कि अहले हिंद औरत का बड़ा एहतराम करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बनी उमैया के हाथों अशराफ की इज्जतें महफूज नहीं रही। वो बनी इसराइल की तरह मर्दों को कत्ल करेंगे और औरतों को जिंदा रखेंगे अपनी खिदमत के लिए। और ये खवातीन और इनके साथ जो बनी हाशिम हिंदुस्तान जाएंगे वो दीन इस्लाम की इशाअत करेंगे और शरीयत मोहम्मदी। चुनाचे मौरिख तजरियल अरब के मुताबिक अमीर मुख्तार ने बीबी रुकैया बिनत अली के हुक्म के मुताबिक मस्जिद कूफा में अमीर मुस्लिम बिन अकील जो उनके शौहर थे उनके रोजे तामीर करवाए और मुसैयब ने मुस्लिम बिन अकील के बेटों जनाब मोहम्मद और जनाब इब्राहिम की कबूर तामीर करवाई। ये रोजे आज भी मर्ज़े खलाइक हैं। इसी तरह करबला में भी बीबी रुकैया के हुक्म पर तमाम कबूर बनाई गई और इन पर कब्बे लगाए गए, जबकि इससे पेशतर सिर्फ कब्रों के निशान थे और इन कब्रों पर जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी बतौर मुजाविर हाजिरी दे रहे थे। मसूदी की किताब अल मकालात फी उसूल दीनिया के मुताबिक इब्राहिम बिन मालिक अश्तर और कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबू बकर इन बीबियों और जनाब याहिया बिन जैद शहीद को साहिल मकरान तक छोड़कर वापस चले गए। और आज जिस मकाम को लाहूत ला मकान कहा जाता है, लाहूत ला मकाम, अक्सर फकीर और मलंग लोग फकीरी की सनद यहीं से हासिल करते हैं। हकीकत में ये वही जगह है जहाँ पर बीबी पाक दामना और इनके काफिले ने हिंदुस्तान में पहला कयाम फरमाया था। यही वो मकाम है जहाँ से हकीकी इस्लाम ने हिंद और सिंध को इतनी रोशनी बख्शी। तवारीख में है कि इन बीबियों में हुर बिन यजीद ज़ियाही जो कि लश्कर यजीद से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर की तरफ सुबह आशूर आए थे, इनकी 2 बेटियां और हबीब इब्ने मज़ाहिद जो शहीद करबला है, इनके घर की खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। इस हवाले से ये लिखते हैं कि हबीब इब्ने मज़ाहिर के बेटे हुर के बेटे और मोहम्मद इब्ने हनफिया के बेटे अबू हाशिम हमजा अली जाफर असगर और कौन तशरीफ लाए थे। अखबारुल खवारिज और इज़ाफ़हिम में अल अशीम इब्ने अदी और अबुल हसन अल मदनी अल काजी लिखते हैं कि इस काफिले में 300 से ज्यादा खवातीन और मर्द शामिल थे। वाक़या हुर्रा के बाद बनु हाशिम और इनके हलीफ कबाइल आहिस्ता आहिस्ता साहिल मकरान पर जमा होने शुरू हुए थे। बीबी पाक दामन के मोजज़ात और करामात से पूरे इलाके में वहदानियत का प्रचार होने लगा। कलमा तैयबा पंजाब में हर तरफ गूंजने लगा। इस ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा ने रावी के पतन पर
خیام کو لاہور کا نام دے دیا. اس وقت لاہور ایسا نہیں تھا جیسے آج ہے. ظاہر ہے کہ چند ٹیلے تھے اور دریائے راوی بہ رہا تھا. اچھا، راجہ جے پال اول بھمبیر کی زبان میں وہ کس طرح کلمہ پڑھتا تھا؟ لا الہ الا اللہ آہستہ کہتا تھا، لا الہ اونچی آواز میں کہتا تھا. تو لوگوں نے اس کلمے کی وجہ سے لاہور، یہ مورخ نے لکھا ہے، جو کہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اچھا، اس وقت بھی ظاہر ہے کہ وہاں آتش پرست بھی تھے اور ہندو بھی تھے، اور ان کے بھی بہت ریزرویشنز تھے، اور ان کی ظاہر ہے بت پرست بھی تھے. تو اتنا اونچی آواز میں لا الہ کہتا تھا، اتنی اونچی آواز میں الا اللہ نہیں کہتا تھا. تو لاہور کا جو نام ہے وہ اس طرح لا سے بنا، لا سے شروع ہوا ہے. مسعودی نے اپنی کتاب اخبار الزمان الاوسط میں مذاہب ہند کے عنوان سے لکھتے ہوئے اشاعت اسلام و ہند میں اس واقعے کو قلم بند کیا ہے. جو لوگ تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ مسعودی کی کتاب دیکھ سکتے ہیں. 94 ہجری میں امام زین العابدین کی شہادت کی خبر لاہور پہنچی تو بی بی پاک دامن کے سامنے شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کے اوپر ڈھائے گئے مظالم سامنے آ گئے. کئی سال تک لاہور کے اس مقام پر جنگل میں آہو بکا جاری رہی. 121 ہجری میں سادہ ستم کی خبروں نے بی بی کو بے چین کر دیا اور لاہور نے کچھ جاسوس ہند بھیجے اہل بیت محمد کو ختم کرنے کے لیے، جنہوں نے لاہور کے کچھ راجاؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا. جب یہ لوگ اس ارادے سے لاہور پہنچے تو بی بی رقیہ بنت علی نے اپنے ساتھ آنے والی خواتین کو اپنے خیمے میں جمع کیا. یہ تقریباً 80 کے قریب تھی اور دعا کر کے زمین میں سما گئیں. اللہ نے ظالموں کے ہاتھوں ان کی گرفتاری کو نامنظور فرما دیا. جبکہ اہل ہند پہلے سے بھی زیادہ ان کی تعظیم و تقدیس کرتے تھے. ہندوستان کا کوئی مرد اس احاطے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا اور بی بی کے خطبات میں اسلام کی روشنی سے اس علاقے کو منور کر دیا تھا. مصنف تاریخ لاہور کا مصنف کنہیا لال بھی اس کا ذکر کرتا ہے کہ مزار بی بی پاک دامنہ لاہور کے تمام مزارات اور مقابر میں نہایت قدیم، متبرک اور مشہور ہے. اگرچہ بہت قدیم ہے لیکن ان بیبیوں کی لاہور میں تاریخ کی آمد پر اختلاف ہے. کچھ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ یہ کربلا کے میدان سے امام حسین علیہ السلام کے حکم کے مطابق آئی تھی اور لاہور پہنچ کر قیام پذیر ہوئی اور زمین میں زندہ سما گئیں. ایک بات اور جو حدیقۃ الاولیاء کا مصنف لکھتا ہے اور تذکرۃ الحاکمیہ کا حوالہ دیتا ہے کہ 6 صدی ہجری میں ایک سید عابد و زاہد تھے، اپنی 6 بیٹیوں کے ہمراہ لاہور میں مقیم ہوئے اور 604 ہجری میں سید احمد توختہ کا انتقال ہوا اور ان کی بیٹیاں لاہور کے باہر لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر مقیم ہو گئیں، عبادت میں مصروف ہو گئیں. 615 ہجری میں جب مغل سپاہ نے پنجاب پر لشکر کشی کی اور لاہور کی رعایا قتل ہوئی اور لاہور میں بھی واقعہ حرہ کی طرز پر واقعہ ہوا تو یہ بیبیاں گھبرا گئیں کہ اب نامحرم ہمیں آ کر بے پردہ کریں گے. تو انہوں نے یہ دعا کی، یا اللہ ہمارا پردہ رکھ لے تو یہ زمین میں ہم سما جائیں. تو یہ بھی اس وقت بی بی پاک دامنہ کی مزار پر گئی تھی. یہ واقعہ حدیقۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ جب لاہور میں واقعہ حرہ کے جیسا واقعہ مسلط کیا گیا تو یہ بیبیاں سید احمد توختہ کی 6 بیٹیاں اپنی جدہ کے حرم میں آئیں. یہ بھی سیدانیاں تھیں. اپنے سروں سے چادریں اتار کر بی بی رقیہ بنت علی سے عرض کیا کہ بی بی ہماری عصمتوں کو محفوظ رکھ لو. کربلا کی لٹی ہوئی پاک بی بی نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور ان 6 بیبیوں کو بھی اپنی آغوش میں لے لیا اور سادات کی حفاظت کا فرض ادا کیا. ان بیبیوں کے پردے کے پیش نظر ان کے نام کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن وہ 6 بیبیاں جو کہ بی بی رقیہ کے ساتھ آئی تھیں ان کے نام میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں. اچھا، اور کربلا کی گنج شہیداں کی طرح یہاں بھی تمام پاک بیبیاں، چاہے وہ پہلی ہجری میں آئی ہوں یا 6 ہجری میں آئی ہوں، سب بیبیاں ایک ہی جگہ پر مقیم ہیں. جبکہ سیدہ رقیہ بنت علی کا نمایاں مقام اور مزار وہ ہے جہاں پر بی بی کا مزار بنایا گیا ہے. اب میں آپ کے سامنے اصحاب کہف کہ جو مولا حسین کے سر نے جو سورہ کہف کی تلاوت کی تھی اس کی مواصلت انہوں نے لکھی ہے. اصحاب کہف ملک روم میں تھا اور وہ دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے گھبرا کر اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے. اقربا کی اور عزیز کی جدائی کو برداشت کیا تھا اور غار میں جا کے وہ رہ گئے تھے. اسی طرح بی بی پاک دامن نے بھی یزید کے ظلم و ستم کی وجہ سے اپنے عزیز و اقربا کی جدائی برداشت کی اور سفر کیا. اصحاب کہف کی تبلیغ سن کر چرواہا ایمان لایا
اور اپنے ساتھ ہو لیا اور ساتھ نہ چھوڑا۔ لوگ سگے اصحاب کہف کی ہیبت سے ڈر کر وہاں نہ جاتے تھے۔ بی بی پاک دامنہ اور اصحاب حسین کی تبلیغ سن کر ریت کا چرواہا ولی عہد راجہ لاہور ایمان لے آیا اور پھر ساتھ ہو لیا اور ساتھ نہ چھوڑا۔ اور لوگ جو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوپٹہ باہر رہ گیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خیمے کی قناتیں باہر رہ گئی تھیں، ان کی ہیبت کی وجہ سے وہ اندر داخل نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، اصحاب کہف دعا کر کے غار میں زندہ داخل ہو گئے تھے، غار میں زندہ سما گئے تھے۔ بی بی پاک دامنہ بھی اور ان کے اصحاب حسین میں سے 4 حفاظ قرآن دعا کر کے زندہ سما گئے تھے۔ اصحاب کہف کا کتا محافظ تھا، کتے نے ساتھ نہ چھوڑا۔ بیبیوں کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اصحاب کہف اللہ کی نشانیاں ہیں، بی بی پاک دامنہ اور اصحاب حسین بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اصحاب کہف کے زمین میں زندہ سما جانے کی وجہ سے حق پھیلا، بی بی پاک دامنہ کے بھی زندہ زمین میں سما جانے سے حق پھیلا۔ جب لوگوں کو اصحاب کہف کی حق پرستی کا علم ہوا تو وہاں مسجد تعمیر کرنے کا سوچا۔ جب بی بی پاک دامنہ کی حق پرستی کا علم ہوا وہاں بھی ایک مسجد بنانے کا سوچا، اور لوگوں نے 62-63 ہجری میں مسجد بنائی تھی۔ لوگ قیامت تک اصحاب کہف کے بارے میں لا یعلمون یعنی متذبذب رہیں گے۔ اسی طرح بیبیوں کے بارے میں بھی قیامت تک تعجب اور چیمے گوئیاں کرتے رہیں گے۔ اصحاب کہف بھی ظلم کے خوف سے زمین میں پیوست ہو گئے تھے، بی بی پاک دامن بھی ظلم کے خوف سے دعا کر کے زمین میں چھپ گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سر حسین نے نو کے نیزہ پر اس آیے مبارکہ کی بارہا تلاوت کی، اما سبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ امام کی پیشین گوئی تھی کہ آپ کے ہندوستان جانے پر وہاں پر ایک اسلامی سلطنت قائم ہوگی، اور وہی ہوا۔ ان کے معجزات و کرامات سے ڈاکٹر صاحب مداخلت کی معافی چاہتا ہوں، پھر اگلے سیشن میں بھی آپ کر لیجیے گا تاکہ آپ سے کچھ لوگ ضروری سوال کرنا چاہیں، کچھ سمجھنا چاہیں۔ چلیں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ میں بس ان بیبیوں کے نام بتا دوں اور اپنی ایک منقبت پیش کر دوں، آپ بس 5 منٹ اور دیں۔ جن بیبیوں کے مزارات وہاں پہ ہیں ان میں حضرت عقیل کی صاحبزادیاں ہیں جن کے نام ہیں حضرت عقیل ابن ابی طالب کی، بی بی گوہر، بی بی شہناز، بی بی تاج، بی بی حور، بی بی نور۔ اور جو حضرت علی کی صاحبزادی ہیں بی بی رقیہ بنت علی جو کہ حضرت عباس اور امام حسین علیہ السلام کی بہن ہے، مسلم بن عقیل کی زوجہ ہیں جن کے 4 بیٹے شہید ہوئے، 2 کربلا میں، 2 کوفے میں۔ اور بی بی حلیمہ عرف بی بی تندوری کنیز بی بی رقیہ کبریٰ، یہ بھی اس میں بیبیوں میں شامل ہے۔ بس میں اپنی آخری منقبت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، جس میں یہ منقبت یہ وہ مجھے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اسی کا یہ دوسری منقبت، اور یہ منقبت وہاں پہ بی بی پاک دامنہ کے مزار پر انشاءاللہ لگنے والی ہے، کیونکہ وہاں کے جو متولی ہیں انہوں نے اس کو میرے سے لے کے اس پہ لکھوا لیا تھا۔ تو یہ ہے اے بی بی پاک دامن، اے بی بی پاک دامن، آباد تیرا گلشن اے بی بی پاک دامن، بابا تیرا علی ہے، حسنین تیرے بھائی، عصمت ہے تیرا خرمن اے بی بی پاک دامن، کیسا جہاد تیرا حیران ہے ساری دنیا، کیسا جہاد تیرا حیران ہے ساری دنیا، چادر ہے تیری آہن اے بی بی پاک دامن، لاہور نے نوا کا ایک دوسرا سرا ہے، لاہور نے نوا کا ایک دوسرا سرا ہے، کیسا ہے غم کا بندھن اے بی بی پاک دامن، تبلیغ کے چلن کا انداز یہ نیا تھا، مٹی تمہاری چلمن اے بی بی پاک دامن، یہ محو خواب ہیں جو تیرے جلوں میں بی بی، یہ محو خواب ہیں جو تیرے جلوں میں بی بی، سب خطہ نور افغن اے بی بی پاک دامن، تیری سواریاں ہیں یا ہیں درخت بی بی، کہتے ہیں نا کہ جو درخت ہیں وہ عجیب و غریب شکل کے، وہ بی بی کی اور ڈاچیاں تھیں اونٹ سے جو دفن ہوئے تھے تو وہ ان شکل میں درختوں کی شکل میں نکلے ہیں، تیری سواریاں ہیں یا ہیں درخت بی بی، یہ ہے تیرا نشیمن اے بی بی پاک دامن، تبلیغ کے چلن کا انداز یہ نیا تھا، مٹی تمہاری چلمن اے بی بی پاک دامن۔ صدق اللہ العلی۔ تھینک یو جی، شکریہ آپ لوگوں نے اتنا سنا اور میری بات کو اتنی دیر تک مجھے سنا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ جی، ماشاءاللہ آپ نے خواتین اہل بیت پہ بہت اچھی معلومات حضرات اور خواتین تک پہنچائیں۔
تو اب آگے پروگرام کا جیسے سیشن ہوتا ہے, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے, کوئی تبصرہ فرمانا چاہتے ہیں. جی ڈاکٹر حسین ستی صاحب. جی یاسر حسین ستی. جی ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. جی آپ نے دلائل کے ساتھ مزین یہ بڑا گہرا مقالہ پیش کیا, اور سچی بات یہ ہے کہ ہم قلم کارواں والے بھی اور سارے ہی آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے بی بی پاک دامنہ علیہم السلام کے حوالے سے یہ ہمارے پاس لے کے آئے, کیونکہ اس کے حوالے سے تحقیقی کام بہت کم ہوا ہے. اور جو آپ نے آج اتنی پرانی روایات کو تاریخی تسلسل کے ساتھ پیش کیا تو بڑا اچھا لگا, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو اگلا سیشن ہوگا اس میں مزید گہرے انداز کے ساتھ پیش کیا جائے گا. میں تھوڑا سا دوسرے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں گا, اس کو مذہبی انداز کے ساتھ یا دینی انداز کے ساتھ بھی اور فلسفیانہ انداز کے ساتھ بھی اگر آپ جواب دیں, کہ جس طرح آپ نے ایک حدیث شریف کا بھی ذکر کیا کہ جو ہے دوسری جو شادیوں کے حوالے سے ہے, کہ جس کا مفہوم یہ بن رہا تھا کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ اپنوں میں شادیاں ہوں گی اس انداز کے ساتھ, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسلام تو نظریہ مساوات کا دین ہے, اور اسلام میں جو مساوات ہے یہی ایک بہت بڑی چیز ہے جو دوسرے ادیان سے اسلام کو ممتاز کر دیتی ہے. پھر دیکھا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی باقی سب قبائل سے شادیاں کی, عرب کے جتنے بھی قبائل تھے, اور آگے اہل بیت کے خانوادے کے جتنے بھی مرد حضرات تھے انہوں نے باہر کے خانوادوں سے شادیاں کی. تو بظاہر نصوص تو ایسے نہیں ملتے کہ اہل بیت کی خواتین کا ٹھیک ہے تقویٰ و طہارت اور انسانی تقدس تو بڑی چیز ہے, اس پہ ہم کوئی دو رائے نہیں رکھتے کہ اسی حوالے سے ہی نکاح ہونے چاہیے, لیکن کیا صرف نسب کی وجہ سے ہی اپنی بیٹیاں دوسروں کو نہ دینا اور دوسرے سارے قبائل سے لے لینا, کیا یہ اسلام کے نظریہ مساوات پہ ایک سوال نہیں اٹھتا؟ اس حوالے سے اگر کوئی غیر مسلم دیکھتا ہے تو وہ ہمیں اس حوالے سے کیا دے گا, اور ہم اس کو اسلام کے نظریہ مساوات کے حوالے سے کیا تبلیغ دیں گے؟ اور عورت اور مرد کے حقوق بھی کہیں نہ کہیں متاثر نہیں ہو رہے کہ مرد چاہے تو وہ غیر خاندان سے شادی کر سکتا ہے لیکن عورت پہ یہ پابندی ہے. اس کو عقیدت سے ہٹ کر میری عقیدت جو ہے وہ اہل بیت کے خانوادے پہ 1000 دفعہ میرا سر بھی قربان ہو جائے, میں اس اندازے سے نہیں, پڑھے لکھے لوگ سارے ہیں, مفکرین ہیں, تو اس انداز کے ساتھ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں, اسی زاویے سے اس کا جواب دیجیے گا. بہت شکریہ. جی میں ضرور, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور آپ کے سوال کا جواب اسی میں موجود ہے آپ کے اپنے سوال میں. یہاں کسی قبیلے یا کسی تعصب کا ذکر نہیں ہے ہرگز بھی, اور آپ کو اگر علم ہو کہ یقیناً ہوگا کہ اہل بیت کی خواتین کی شادیاں ہوئی ہیں, اب دوسری جگہوں پہ بھی ہوئی ہیں, لیکن یہاں تو کردار کو آپ دیکھیں نا, خاص طور سے جب یزید کا رشتہ آتا تھا خاص طور سے, اور وہ جو آج بھی ہے نا کہ کسی اچھے اعلیٰ خاندان سے اپنی رشتہ داری قائم کر کے اپنے گناہوں کو دھو لو یا اپنی عظمت کو بلند کر لو یا اپنے نام کو بلند کر لو یا اپنے آپ کو عزت دے دو, خاص طور سے اس شخص کا رشتہ آئے جس کا نام یزید تھا, اس کا رشتہ آیا, بار بار آیا اس کا رشتہ, تو آپ خود سوچیں کہ کیسے اس کے ہاتھ میں بنی ہاشم کی کسی پاک پاکیزہ بیٹی کا ہاتھ دے دیا جاتا. یہ ممکن نہیں تھا. اوروں سے ہوئیں گی شادیاں, یقیناً ایسی بات نہیں ہے, تاریخ میں آپ جا کے دیکھیں تو ضرور ہوگا. ہر خاندان میں پاک پاکیزہ لوگ بھی ہوتے ہیں, ہر خاندان میں فاسق و فاجر لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن خاص طور سے خانوادہ عصمت و طہارت میں سب پاک پاکیزہ لوگ ہیں. یقیناً آپ کا بھی یہی ہے, تاریخ بھی یہی بتاتی ہے اور قرآن بھی یہی بتاتا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان کی تو بات ہی خیر کچھ اور ہے, لیکن ان سے منسوب بھی جو لوگ ہیں وہ بھی حتی الامکان تقوی اور پرہیزگاری کی راہ پر گامزن رہتے ہیں. مکمل تو کوئی بھی نہیں ہے, معصوم تو صرف اللہ تعالیٰ نے معصوم تو مجھے اور آپ کو تو بنایا نہیں ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری کی راہ پر گامزن. لیکن جو اعلان فسق و فجور میں مبتلا ہو, یزید کو سب جانتے ہیں, میں اس میں یہاں کوئی وضاحت نہیں کروں گی, اس کا رشتہ آئے کسی امام حسین علیہ السلام کے خاندان کی کسی لڑکی سے, تو کوئی کیسے اس سے شادی کر دے؟ آپ خود بتائیں. ٹھیک ہو گیا جی, آگے بڑھتے ہیں, اور ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب سے درخواست ہے وہ اپنی بات رکھیں. ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب. شکریہ امیر صاحب, اللہ پاک سلامت رکھے. کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں انسان کی زبان کم اور دل کی رفتار تیز ہو جاتی ہے.
जिस ज़ात पाक का इस वक्त जिक्र हो रहा है, आप सिर्फ उनका नाम इस तरह से लीजिए कि रुकैया बिन्त अली इब्ने अबू तालिब, यानी जो रसूल कायनात के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद की बेटी। इंसान का यही दिल हरकत में थोड़ा तड़प बैठता है। और फिर अब्बास इब्ने अली की बहन और मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी। आप जरा एक, वो कहते हैं ना, हर इंसान का एक नामो नस्ब होता है, हम भी नामो नस्ब से पहचाने जाते हैं। इस नामो नस्ब की जरा ताकत देखिए जरा कि इस नामो नस्ब की यानी जोड़ है कहाँ कहाँ पे। और इससे भी कोई अगर आला लफ्ज होता पाक दामन से, तो शायद वो डेफिनेटली वो भी कम पड़ता जिस नामो नस्ब का यहाँ जिक्र है। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस मामले तहकीक में मुझे खुद ही कहना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं मेरा छोटा सा कोई एक हिस्सा है। और मैं बड़ी खुशी हुई कि चलें इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, क्योंकि जितना बड़ा ये टॉपिक है वो शायद मैं दो हिस्सों से भी आगे काफी बात चली जाती है, और उस लिहाज से सारा एक जिक्र होना। आप ये देख लीजिए कि 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में अमेरिका में बाकायदा इसके ऊपर एक पीएचडी का मकाला है लिखा हुआ। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत बीबी पाक दामन, बाकायदा इसके ऊपर, और नूर जैदी ने वहां पे वो लिखा सारा मामला जो वहां से चलता है। और उसके बाद एक 2022 में बाकायदा एक इंग्लिश का एक और इस पे मकाला लिखा गया, वेयर मिस्टिसिज्म, प्योरिटी एंड इंटरप्रेट यूनिटी स्पीक्स वॉल्यूम। और मगर ये जो एक है सिलसिला पढ़ने वाला है, जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का है, ये 335 सफ़हात के ऊपर है। और ये बाकायदा आप ये समझिए कि मेरे ख्याल से इससे बेहतर डिसर्टेशन मैंने हिस्ट्री की और मैंने नहीं पढ़ी। और ये बाकायदा पीएचडी का मकाला है जो लिखा गया है, और इसके एडवाइजर्स भी बड़े ही ऑथेंटिक लोग वो हैं जिनका दुनिया में, जिन्होंने किताबें वगैरह बहुत सारी, बहुत ज्यादा लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये बड़ी एक सादत है कि मुझे वो चीज़ नसीब हुई और मैंने पढ़ी, और इसमें काफी सारे जो है मैं शेयर भी कर दूंगा। ये सारा सिलसिला इंग्लिश में है और वो पढ़ने के काबिल है। तो बात सिर्फ यही कि अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत दर्जात पहले ही उनके बुलंद है, हमारी क्या औकात के। मगर एक शेर इस मौके पे बड़ा याद आता है, बना कर दिन खुश रस्म बखून खौ के गलदैदन, खुदाई रहमत कुंद ऐ आशिकान पाक तैनत रा। खून खाक में तड़पने वाली अच्छी रस्म की उन्होंने जो बुनियाद डाली, खुदा इन पाक तैनत नेक फितरत आशिकों पे अपनी रहमत नाजिल करे। ये मीर ज़हरा मज़हर जानान का शेर है और पढ़ा जाता है, बाकायदा उनकी किताब है जो कि तहकीक के बाद मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी ने उसके अंदर ये शेर अपना शामिल किया हुआ है। बाहर कैफ अल्लाह सलामत रखे मैम को भी, सारों को भी जिन्होंने सुना, क्योंकि जहाँ ये तस्करे, जहाँ ये जिक्र होते हैं, वहाँ सिर्फ हम, तो हमारी इतनी औकात नहीं कि हम देख सकें, मगर वहाँ जो जो हमारे अलावा शामिल होते हैं उनकी बहुत दुआएं शामिल हाल होती हैं। अल्लाह पाक इसी तरह सारों को जोड़े रखे और इसी तरीके से यही सिलसिला तदरीस और आगाही जारी रहे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर मुफरीद खान साहब। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर साजिद खान खाकवानी साहब का भी इनपुट ले लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी। तहकीक तो बिलाशुबा बहुत आला थी और सब पढ़े लिखे और बुजुर्ग लोग बैठे हैं। मैं खुलकर इस राय का इजहार करूंगा कि
اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تحقیق بالکل مجرد تحقیق تھی اور صاحب تحقیق اگرچہ اسناشری ہیں لیکن ان کی جو پریزنٹیشن ہے جو آج انہوں نے پیش کیا ہے اس میں کسی طرف کوئی جھکاؤ نہیں تھا, مجھے کوئی تعصب نظر نہیں آیا کہ کسی طرح سے کہیں انہوں نے تحقیق میں کوئی جھول نہیں چھوڑا, بالکل مجرد تحقیق اور کسی بھی تعصب سے پاک تھی. بہرحال تصویر کا ایک رخ ضرور پیش کیا گیا, بنو امیہ کا جو دوسرا رخ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا, حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا خلیفہ بھی انہوں نے پیش کیا, لیکن ظاہر ہے یہ ان کا موضوع نہیں تھا آج کا, کبھی ہم انہیں موقع دیں گے تو اس موضوع پر بھی مجھے امید ہے کہ وہ پوری دیانتداری کے ساتھ تحقیق کا حق ادا کرے گی. ایک سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ان کا دعا مانگ کر زندہ زمین میں اتر جانا ہے, یہ یعنی کس حد تک اس کو وہ خود اپنے طور پر اس کو درست مانتی ہیں؟ اور کیونکہ انہوں نے بار بار معجزات کا ذکر کیا, معجزات تو صرف نبیوں تک ہوتے ہیں, جو غیر نبی ہیں ان کی کرامتیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان ہوتی ہے. میں اس کو بس مختصر سی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں کہ سورج اگر مغرب سے طلوع ہو جائے تو ہم کہیں گے اللہ کی شان ہے, کسی نبی کے اشارے سے مغرب سے نکل آئے تو ہم کہیں گے معجزہ ہے, اور کسی غیر نبی کے نتیجے میں اس کی کسی کاوش کے نتیجے میں مغرب سے طلوع ہو جائے تو ہم اسے کرامت کہیں گے. تو اگر یہ واقعی حقیقت ہے کہ وہ بی بی پاک صاحبہ اس طرح زمین میں اتر گئی تو یہ ان کی کرامت تو ہو سکتی ہے, یقیناً کرامات اولیاء قرآن مجید سے ثابت ہیں, جیسے انہوں نے خود بھی اصحاب کہف کا ذکر کیا کہ جن سے خرق عادت رونما ہوا لیکن وہ نبی نہیں تھے. لیکن یہ اس کو ذرا مزید اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ کس حد تک اس کو ماننے کی گنجائش موجود ہے کہ یہ بات کس حد تک تصدیق شدہ ہے. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی یہاں میں ایک دو باتیں کروں گی. ڈاکٹر فرید ابھی جن کا ذکر کر رہے تھے, نور زیدی کا تھیسس, یہ بھی میری خوش نصیبی ہے کہ نور زہرا زیدی سے میرے ذاتی تعلقات ہیں. یہ نیو جرسی میں رہتی ہیں اور ان سے ہماری ان کی فیملی سے اور ہمارے آپس میں اتنے گہرے تعلقات ہیں کہ آپ سمجھے کہ ایک ہی جیسے کہ خاندان ہو. اور جب یہ بچی ریسرچ کر رہی تھی اس وقت سے میرا اس سے ملنا جلنا تھا, اور میں اس وقت میں نے اس کی والدہ کو بلکہ ایک بات کہی تھی جو وہ بہت خوش ہوتی ہیں, بار بار دہراتی ہیں. میں نے کہا تھا نور زہرا زیدی ہمارے سر کا تاج ہے کہ جس بچی نے امریکہ میں رہتے ہوئے وہاں وہیں کی پلی بڑی پیدا ہوئی بچی, اس نے ریسرچ کے لیے یہ چنا اور وہ بہت دفعہ اپنی والدہ کے ہمراہ شام اور لاہور اسی مقصد کے لیے خود بھی آئی اور تحقیق بھی کی. تو اس حوالے سے میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میرا اس سے ذاتی تعلق ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو ابھی ساجد خاکوانی صاحب نے بات کی, یہ ابھی تو یہ بات پوری ہوئی نہیں کیونکہ آج میں مکمل آپ کے سامنے پیش نہیں کر پائی وقت کی کمی کی وجہ سے. یہ جتنی تاریخیں میں نے پڑھی ہیں اور جتنے حوالے جو اوتھینٹک کتابوں کے حوالے ہیں ان سب نے یہی لکھا ہے, اور اسی معجزے کی بنیاد پر معجزہ پھر میرے منہ سے معجزہ اور کرامت کی جو آپ نے تعریف بتائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے بھی اپنے تھیسس میں اس کا ذکر کیا ہے کہ معجزہ اور کرامت کیا ہوتا ہے. یہ صرف الفاظ کی کا ہیر پھیر اتار چڑھاؤ ہے, جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صوفیہ کا لفظ آپ کو کہیں نہیں ملتا, کہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ جو صحابہ تھے وہ سب سے زیادہ ان اینڈ آؤٹ جو تھے وہ پاکیزہ باطنی اور ظاہری طور سے تھے اور جو بہترین طریقے سے حضور کے فالوورز تھے, تو اس زمانے میں آپ کو کوئی صوفی کا لفظ نظر نہیں آئے گا. بعد میں یہ لفظ ہوا تو یہ معجزہ اور کرامت انسان کے منہ سے ادھر ادھر نکل جاتا ہے, ہو جاتا ہے. سے کرامتیں ہوتی ہیں اور انبیاء علیہ السلام سے معجزے ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے ہے بھی نہیں. لیکن جہاں تک میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں ابھی میں نے مکمل طور سے پڑھا بھی نہیں تھا, اگلے آنے والے اس میں انشاءاللہ مزید تاریخی کتابوں کے حوالے سے یہ بات کی جائے گی کہ جب وہ بادشاہ پہلے تو اپنے بیٹے کو بھیجا نا, لیکن جب وہ بیٹا تو اتنی نگاہ غضب سے وہ بے ہوش ہو گیا, خود جب آیا ہے اور اس نے ظاہر برے ارادے سے آیا کہ ان کو لے جا کے دربار میں تشہیر کیا جائے یا سب کے سامنے لے کے جایا جائے, تو وہ دعا مانگی اور وہ زمین میں سما گئی
اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور ان کی قناتوں کے جو خیمے تھے، خیمے کی قناتوں کے جو ٹکڑے، قناتوں کے پردے تھے، وہ سال ہا سال، صدیوں تک، یہ کتابوں میں لکھا ہے، میں اگلی دفعہ بیان کروں گی، پورے حوالوں کے ساتھ بیان کروں گی، وہ کس طرح پتہ چلا کہ زمین جگہ جگہ سے پھٹی، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جگہ جگہ سے زمین پھٹی اور وہ زمین کے اندر چلی گئی، اور ان کی قناتوں کے پردے وہ جو تھے وہ باہر نکلے رہ گئے، جو کہ سال ہا سال تک باقی رہے تھے، جس کی ہیبت اتنی ہوتی تھی کہ لوگ قریب آنے سے بھی ڈرتے تھے، اور جس کی وجہ سے یہ کرامت دور دور تک پھیل گئی، کیونکہ بی بی کے خطبات، وہ میں اگلی دفعہ بیان کروں گی، اتنے اثر انگیز ہوتے تھے کہ بی بی کے خطبات، کیونکہ وہ برہمن اور ہندو ادھر ادھر رہتے تھے، جو ہندو جو تھے وہ برہمنوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے، آپ کو پتہ ہے وہاں کے ذات پات کے نظام کی وجہ سے کیا حالات تھے لوگوں کے، تو بی بی اسلامی تعلیمات کا درس دیتی تھیں اور مساوات کا درس دیتی تھی اور انسانیت کا درس دیتی تھی، جس میں کسی قسم کی کوئی تعصب یا بی بی کے گرویدہ تھے، محبت کرتے تھے، اور جب یہ دیکھا کہ وہ بھی دین دیتی تھی اور دین کی روشنی پھیلاتی تھی، اب وہ نہیں ہے، اور ان کے قناتوں کی جو ہے وہ کپڑے باہر نکلے ہوئے ہیں، اور جو چشمدید لوگ تھے جنہوں نے چشمدید دیکھا وہاں، انہوں نے بیان کیا، اور یہ باتیں سینہ بسینہ تاریخ میں آگے چل کے یہاں تک پہنچتے ہیں، تو مجھے تو اس میں کہیں سے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، میرا تو یقین ہے اور میرا عقیدہ ہے، آپ اور آپ کا یقین اور آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ امتیاز احمد صاحب نے بات کرنی ہے جی، امتیاز احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ یہ اس کے ساتھ کوئی جوڑ تو نہیں ہے، پہلی بات تو یہ کہ بہت اعلیٰ بیان تھا بی بی کا۔ یہ میں ایک قصہ جو ہم بچپن میں سنتے آئے ہیں، جب ہندو ابھی یہ پری پارٹیشن کی بات ہے، ہمارے گاؤں میں کا ایک قصہ سناتے ہیں، ہم نے سنائی بات ہے، میں یہیں تک کہوں گا، میں اس میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو یہ بتایا گیا کہ ایک بڑی خوبصورت ہندوؤں کی لڑکی تھی، مطلب عورت تھی، اور ایک آدمی جو گاؤں کا، اس کے ساتھ اس کے کچھ تعلقات بن گئے، تو وہ اس کے کمرے میں گیا اور باہر سے لوگوں نے اس کو دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ جو اندر تھا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کو یاد کیا، حضور کو یاد کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اپنے پیر کو پکارا، تو جب لوگوں نے دروازہ کھولا تو آگے لوگوں نے دیکھا کہ وہ جو آدمی اندر تھا اس کی شکل ان کو اس عورت کے ہسبینڈ کی نظر آئی، تو انہوں نے کہا یہ تو اس کا میاں ہے، تو یہ کہہ کے وہ بات آئے گئی ہو گئی۔ تو یہ مشہور ایک کہاوت ہے۔ کرامتیں ہوتی ہیں پیروں کی، بزرگوں کی، اولیاء کرام کی کرامتیں تو ہوئی ہیں، اور اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کرامتیں تو ہوتی ہیں۔ یہ میں نے ایک قصہ سنایا آپ کو، جزاک اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب نے مزید گفتگو کرنی ہے جی، ڈاکٹر فرید صاحب۔ جی بہت شکریہ میر صاحب، اللہ پاک سلامت رکھے، ساروں کے درجات بلند ہوں۔ پیارے بھائی پاکوانی صاحب کو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا اور جو ہندو وہاں حکمران تھا، تو ظاہری بات ہے اس نے اپنے برخوردار کو بھیجا، راج کمار کو۔ جب یہ زمین کے اندر سارا جانے کا سلسلہ جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، تو وہ اس کے بعد اس پہ جو ہوش و حواس کی کیفیت سے بالکل بیگانہ ہو گیا، تو وہ زمین پہ بیٹھ گیا اور رونے شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پہلے تو بے ہوشی ہوئی، جب اس کو ہوش آیا تو کافی دیر روتے 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 وہ خیر والد اس کا جب پہنچا حکمران، تو اس نے ظاہری بات ہے سپاہیوں نے جا کے سارا واقعہ راجا کو بتا دیا تھا کہ راج کمار جو ہے واپس آنے کو تیار نہیں ہے، اور جو پردیسی ہیں سارے، ٹھیک ہے، ان کو تو زمین کھا گئی ہے، تو اب آپ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ میرا جو ولی عہد ہے میں اس کو خود لینے وہاں پہ جاتا ہوں۔ یہ باقاعدہ 40-45 حوالوں سے میں آپ کی بات کر رہا ہوں یہ میں، ٹھیک ہے جی۔ اور راج کمار جو بیٹے کا یہ جو اس کے نام ہے، ٹھیک ہے، یہ وہیں پہلو میں بیٹھا رہتا اور وہاں پہ اپنے پچھتاوے کا اس کو جو ملال تھا، جو جنون تھا، وہ عروج پہ پہنچا۔ اب آپ جو کرامت کی بات کرتے ہیں، اب کرامت ذرا دیکھیے، کیونکہ یہ ان کے مورخین نے خود کی بات لکھی ہوئی ہے
کہ راج کمار راجدھانی کے خواب میں حضرت بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ کا آنا اور اسی کے بعد اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، اور وہی نام تبدیل ہو کے جمال الدین یا عبداللہ بابا خالد مشہور یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے جی، سلسلہ وہ اس کے بعد سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ مورخین کی بڑی اس میں اوتھینٹسٹی ہے، جو میں نے آپ کو مقالے بتائے پی ایچ ڈی اس کے اندر، اور جو کتاب میم کو یہ بھجوائی تھی اس لحاظ سے، اور اس کے علاوہ بھی جو بقایا اس کے اوپر مقالے لکھے گئے، میں نے ابھی 2-3 کا نام لیا، یہ پی ایچ ڈی اسکالرشپس ایک نہیں لکھی گئی، یہ کوئی تقریباً 3-4 لکھی گئی ہیں، اور ایک باقاعدہ پنڈی سے لکھی گئی ہے، آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی 4 بندوں نے وہاں پہ باقاعدہ اس کے اوپر تحقیق کی 2022 میں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر بھی یہ حوالہ انہوں نے کہا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو باقاعدہ خواب میں زارت جو اس نے خود اپنی ہی اس میں قلم بند بھی کی ہوئی ہیں چیزیں، تو یہ معاملہ ہے کہ یہ کرامت ہے کہ آپ کا وہاں پہ جانا اس وجہ سے کہ عزت کے اوپر کوئی اور وہ آ بھی نہیں سکتی تھی، ظاہری بات ہے، میں نے کہا تھا کہ نام و نصب بہت سب کچھ وہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا سارا مسلمان ہو جانا، اور پھر یہاں سے جو ایک وہ بت قدوں کا بالکل ہی تلف ہونا، اور اس لحاظ سے وہ آگے بند ہو جانا، بجھ جانا، اور پھر دین کا جو کام شروع ہوا وہ آج بھی چل رہا ہے، ہر خاص وہاں جاتا ہے، فیض اٹھاتا ہے، جس کو جو نصیب ہوتا ہے وہ اپنے طریقے سے پا لیتا ہے، اور اس میں حضرت یہاں پہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ باقاعدگی سے وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے تھے، اور بہت سارے ایسے بزرگان دین جو کہ انڈیا سے جن کا باقاعدہ سفر ہوتا تھا یہاں مزار اقدس کے اوپر، اور آنا اور دعا پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، اور اپنے لیے ظاہری بات ہے جو ان کی نگاہ ہے وہ ہماری نہیں ہو سکتی، تو ہر انسان جب کبھی جاتا ہے کسی جگہ کے اوپر، ہم بھی جب قبرستان جاتے ہیں اپنے کسی بزرگ کے اس کے اوپر فاتحہ پڑھنے، تو ہر کسی کی ایک کیفیت مختلف ہوتی ہے، اور وہ کیفیت آج تک نہ کوئی بھائی کو بیان کر سکا، نہ بھائی بہن کو بیان کر سکی، نہ بیٹا کسی بڑے کو بیان کر سکا، تو یہ کیفیات ایسی ہیں، ان کا ذکر یا ان کا کیفیات کا نام کبھی میں نے نہیں پڑھا کہ اردو میں کوئی تحقیق اتنی کر سکا ہے جو ان کیفیات کو نام دیا جائے، اسی لیے وہ ایبسٹریکٹ ہیں اور ہے بھی بہت اعلیٰ اس لحاظ سے۔ یہ ہے سر سارا آپ کا جواب، امید ہے کہ اب کافی ساری وہ تشنگی جو ہے وہ ہٹ گئی ہوگی، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ کافی سوال جواب اور شعر اصل تبصرے بھی ہو گئے، اب ہم اختتام کی طرف بڑھ چکے ہیں، اور میں جناب محترم علامہ کاشف نور صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ صداقتی خطبہ عطا فرما دیں۔ علامہ کاشف نور صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم محمد الحمدللہ۔ آج کی جو گفتگو ہمارے سامنے میم سبیہ اخلاق صاحبہ نے مختلف حوالوں دلائل کے ساتھ کی ہے، انتہائی جامع، جاندار اور عمدہ گفتگو تھی، جس میں اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد مختلف سوالات اٹھائے گئے، ڈاکٹر ساجد خاقانی صاحب کی طرف سے سوال، اور اس پہ مختلف طرح سے ڈاکٹر فرید خان صاحب کی گفتگو بھی، میم کی گفتگو بھی، اور امتیاز صاحب کی گفتگو بھی بڑی جاندار تھی۔ اہل بیت اطہار کے حوالے سے میم کی گفتگو ایک ہفتے تھی، اور وہ نہ آ سکی تو مجھے اس پہ فی البدی اہل بیت اطہار کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کرنا پڑی۔ میں نے گفتگو کی تھی، اہل بیت اطہار وہ
نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کے دامن سے جڑ جانے پر اللہ کریم ہدایت عطا فرما دیتی ہیں. پچھلے دنوں سیرت کانفرنس میں جب ہم موجود تھے یہاں پہ اور امتیاز صاحب کی گفتگو بڑی کمال کا جملہ تھا جس کا سحر ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا کہ حضرت امیر حمزہ کا لہو وجود ہندا میں یا منہ میں اترا اور وحشی کے دامن پہ لگا تو اللہ نے ان دونوں کو بھی معروم نہیں رکھا، ایمان کی دولت عطا کر دی تھی. یہ ایسی ازوات مقدسہ ہیں کہ ان کے دامن سے کسی طور بھی نسبت جڑ جائے تو رب کریم معروم نہیں رکھتا، ایمان عطا کرتا ہے. اہل بیت پاک حضرت سیدنا امام علی مقام کا خانوادہ، آپ کے ساتھ حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، یہ جتنے افراد تھے، جتنے لوگ تھے، ان کی تقسیم یقیناً تاریخی اعتبار سے مختلف طرق سے، مختلف طریقوں سے، مختلف روایات سے ڈھیر سارے اختلاف کے ساتھ موجود ہے. یعنی حضرت سیدہ رقیہ بنت مولا علی کے مزار پہ 12 مرتبہ حاضری دی ہے اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ اتھینٹک ہے. مگر آج کی گفتگو جو ہم نے سنی اس کے بارے میں تاریخ کی جو روایات وہ لے کر کے آئیں اپنی نوعیت سے، وہ بھی معتبر روایات ہیں. تو یہ اختلاف تاریخ ہے اور اختلاف تواریخ میں الجھنے کی حاجت نہیں ہوتی. یہاں پہ ہمیں کسی ایسی روایت پہ آپس میں کچھ بھی گتھم گتھا نہیں ہونا، کیونکہ یہ تاریخ کی روایات ہیں اور ان کے اختلاف سے نہ تو کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. اصل شے ہے ان سے محبت. ان کا مزار مصر میں ہے یا ان کا مزار لاہور میں ہے یا دیگر نفوس قدسیہ کا، ذات قدسیہ کا مزار جہاں جہاں پر بھی ہے، ان کا نام بھی جس جگہ سے منسوب ہو جائے رب کریم وہاں بھی ہریالی کو پیدا فرما دیتا ہے، وہاں بھی خیر پھوٹنے لگتی ہے، وہاں سے بھی رحمت کے چشمے پڑتے ہیں، ابل پڑتے ہیں. یہ رب کریم کا اس گھرانے پہ، اس خانوادے پہ خاص فضل اور عنایت ہے اور یہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے جو 4 دانگ عالم میں پھیلا ہوا ہے. اب دیکھیے نا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اہل مصر یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے پاس ہیں اور وہ یہاں ادب سے سر جھکاتے ہیں. اہل پاکستان یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہیں، وہ وہاں سر جھکا لیتے ہیں ادب کے ساتھ. آپ ایران چلے جائیے تو وہ وہاں، شام چلے جائیے تو وہاں، عراق چلے جائیے تو وہاں. یعنی یہ جتنے مقامات ہیں فقط ان کے ناموں کے ساتھ بھلے منسوب ہوں گے مگر اتنے معتبر ہیں کہ ہماری جبین ادب وہیں جھکی نظر آتی ہے. اور یہی تقاضا ہے، قرآن یہی تو تقاضا کر رہا ہے کہ ایمان والو اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کا دم بھر لو. انہی کی محبت اور انہی کی مودت تمہارے ایمان کو کامل کر دے گی. اللہ رب العزت کی حضور التجا ہے مالک کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے گھرانے کی محبت کو ہمارے دلوں میں تا قیام قیامت باقی رکھے اور اسی بدولت جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی سلامتی ساتھ لے جائیں. ایمان کی سلامتی کے ساتھ جب بارگاہ رسول میں میدان حشر میں حاضر ہوں تو ہم کہیں کہ آقا آپ کے گھر والوں کی محبت و مودت لے کر کے اور آپ کے غلاموں سے الفت و سنگت کر کے آج آپ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے ہیں. آقا انہی کے صدقے ہم پہ بھی چشم عنایت کیجیے، نگاہ رحمت کیجیے، نگاہ کرم کیجیے اور اسی کی بدولت اور تو توشہ باز کوئی نہیں،
اور تو سامان سفر پاس کوئی نہیں. یہی سامان سفر بھی ہے, یہی سامان ہدایت بھی ہے, اور اسی محبت پہ یہ امید بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما کے صحبت و سنگت مصطفیٰ میں جنت عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت میری گفتگو کو, میم کی اور یہاں موجود ساروں کے لفظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بارک اللہ فیکم. माशाल्लाह, बहुत मुदल्लल सदारती खुतबा था जनाब मोहतरम अल्लामा काशिफ नूर साहब. अब मैं इस प्रोग्राम के मुंतजिम मोहतरम डॉक्टर यासिर हुसैन सत्ती अल खैरी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि प्रोग्राम में शरीक ख्वातीन और हज़रात का शुक्रिया अदा फरमा दें. सती साहब से गुजारिश है कि वो टाइम की तब्दीली भी फरमा दें. जी ठीक हो गया मीर साहब. अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत और खानवादा अहले बैत की खुसूसी तवज्जुहात कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नाबगाए रोज़गार हस्तियाँ जो थी खानवादा अहले बैत की, उनकी बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करने की तौफ़ीक़ अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाई. इस मुक़द्दस प्रोग्राम में जितने भी हज़रात व ख़वातीन ने शिरकत फ़रमाई, बिलख़ुसूस डॉक्टर सबिया अखलाक साहिबा और हमारे दूसरे जो डॉक्टर फ़रीद ख़ान साहब हैं, इस प्रोग्राम के हवाले से और इस मुक़द्दस प्रोग्राम के हवाले से इन दोनों की बड़ी काविशें रमज़ान से पहले से ही जारी थी. अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म और इरफ़ान में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए. अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह डॉक्टर साहिबा मज़ीद गहरे अंदाज के साथ पेश करेंगी और मैं बड़े खुले दिल के साथ इस बात का इज़हार कर रहा हूँ कि खानवादा अहले बैत के हवाले से अगर अगली 10 नशिस्तें भी हो जाएँ तो कोई मसला नहीं, हम तसलसल के साथ सुनते रहेंगे मुक़द्दस बीबियों के ये तज़किरे. तो आप इस प्रोग्राम को इसी तरीके के साथ अगली जुमरात को फिर इसी अंदाज के साथ तशरीफ़ ले आइएगा. तो डॉक्टर साजिद हाकवानी साहब की मशावरत से इंशाअल्लाह आइंदा जुमरात से जो हमारा ये प्रोग्राम होगा हल्का तसव्वुफ़ का, ये रात 10 बजे शुरू हुआ करेगा और 11 बजे इख्तिताम पज़ीर होगा, क्योंकि अभी इशा की नमाज़ 8:45 तक पहुँच गई है. तो नमाज के बाद ये प्रोग्राम बर वक्त शुरू करना, उसमें तशरीफ़ लाना सब के लिए मुश्किल हो जाएगा. तो 10 बजे प्रोग्राम आइंदा जुमरात से इंशाअल्लाह शुरू होगा. बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह. जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई यासिर. 9:30 कर दीजिए तो डॉक्टर साहब से मुशावरत करके 10 के बाद जरा थोड़ा सा मामला फिर वो काफी डिफरेंट एक हो जाता है, क्योंकि वो अगर प्रोग्राम पूरा गया तो 11:30 फिर 11:45 तक चला जाता है मामला. तो 9:30 बजे अगर कर लें तो वो जरा बेहतर हो जाएगा. खाकवानी साहब सुन रहे हैं जी, वो कलम कारवां के बाकी प्रोग्रामों के हवाले से भी खाकवानी साहब, ये डॉक्टर फरीद साहब ने एक मशवरा दिया, इस हवाले से आप आउटपुट दें. उनका हुक्म सलामों पर, मशवरा सलामों पर, लेकिन हर 10-15 दिनों के बाद 9 से 9:15 जमात चली जाएगी, 9:15 से 9:30 चली जाएगी, फिर हमें बार बार करने से दिक्कत होगी. ये अगले जुमेरात से ऑनवर्ड सब के सब नशिस्तें 10 बजे हुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला. फिर जैसे वक्त 8:45 तक आएगा तो दोबारा इसे हम 9 पर कर देंगे. थोड़ी सी तकलीफ तो होगी महीने 1.5 महीने की, लेकिन इसके बगैर फिर मुमकिन नहीं. हाँ जी, तकलीफ की बात क्या है इसमें, तो जो सिलसिला ये है इसमें तो तकलीफ क्या है, इसमें तो अपनी ही रूहानी दर्जात हर इंसान के बढ़ रहे हैं. जी ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक हो गया जी. 100 बिस्मिल्लाह. बहुत शुक्रिया. बहुत